السلام علیکم۔ انفو پینل یوٹیوب چینل دیکھنے والوں تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید۔ مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خوش و آباد رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن پاک میں ذکر کردہ واقعات کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور ہر واقعہ پر میں ایک ویڈیو بناتا ہوں۔ آج اسی سلسلے کی کڑی میں یاجوج اور ماجوج پر انشاءاللہ کچھ معلومات آپ کو فراہم کروں گا۔ اس سے آپ کی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا اور آپ کو قیامت کے نزدیک آنے والی نشانیاں سمجھنے میں مدد بھی ملے گی۔ یہ یاجوج اور ماجوج کا قصہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا پر 4 مشہور بادشاہوں نے حکومت کی ہے، جنہوں نے تقریباً پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ غیر مسلموں میں نمرود اور بخت نصر شامل ہیں۔ مسلمان بادشاہوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی دی تھی اور جنوں پر اور ہوا پر بھی ان کا حکم چلتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت ذوالقرنین، یہ بھی ایک بہت ہی نیک انسان تھے اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ ان کا اصل نام سکندر ہے۔ یہ بہت سفر کیا کرتے تھے، تو ان کے 3 سفر مشہور ہیں۔ پہلے انہوں نے ویسٹ کی طرف سفر شروع کیا، چلتے چلتے ویسٹ میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں پہنچ گئے۔ تو وہاں دیکھا کہ ایک قوم ہے، وہاں پر جو قوم ہے وہ جانوروں کی کھال پہنے ہوئے ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور لباس ہی نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کی زبان بھی کوئی بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو حضرت ذوالقرنین کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، جو کہ آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی تھے۔ تو یہ دونوں اکٹھے سفر کر رہے تھے اور سفر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں سن رکھا تھا کہ آب حیات کے چشمے ہیں، وہاں سے جو پانی پی لے گا اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو اسی سفر میں حضرت خضر علیہ السلام نے تو آب حیات پا لیا اور انہوں نے اس میں سے پانی بھی پی لیا اس چشمے سے، لیکن حضرت ذوالقرنین یہ پانی نہ پی سکے، کیونکہ دونوں آخر میں جا کے الگ الگ ہو گئے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اس چشمے پہ پہنچ گئے، جبکہ حضرت ذوالقرنین جو تھے وہ دوسری طرف چلے گئے اور وہاں سے وہ راستہ بھٹک گئے اور پھر دونوں بہت مشکلوں سے ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور یہ واپس آئے۔ اب دوسرا سفر ان کا تھا مشرق کی جانب، ایسٹ، مشرق کی جانب سفر کرتے 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 وہاں پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا۔ تو آخر میں اینڈ آف دا ورلڈ تھا یہ، وہاں پر ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سورج جو ہے وہ پانی میں سے نکل رہا ہے، ایک چشمے میں سے جیسے سورج ابھر رہا ہے۔ بہرحال وہاں ان کو جو ہے ایک ایسی قوم ملی جو ان کے گھر ہی نہیں تھے، وہ گھر نہیں بناتے تھے، وہ غاروں میں رہتے تھے۔ جب سورج نکلتا تھا تو یہ غاروں میں چلے جاتے تھے اور جا کے سو جاتے تھے، آرام کرتے تھے، اور جب سورج ڈھل جاتا تھا تو یہ جا کے اپنی روزی کی تلاش میں باہر نکلتے تھے۔ ان کی کوئی گھر نہیں تھا، صرف غاروں میں رہتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے سفر شروع کیا نارتھ کا۔ نارتھ میں جب یہ پہنچے تو وہاں ان کو ایک عجیب و غریب قوم ملی جن کی زبان بھی نہیں سمجھ میں آتی تھی، اشاروں سے بات کرتے تھے۔ وہاں پر انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے شکایت کی یاجوج ماجوج کی، جو کہ انسانی حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہیں، انسان ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے
یافش کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ قوم جو تھی انہوں نے شکایت کی کہ ہمیں یاجوج ماجوج بہت تنگ کرتے ہیں، آ کے لوٹ مار کرتے ہیں اور ہم فصلوں کو اجاڑ کے چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہماری مدد کیجئے کہ یہ اس طرف ہماری طرف نہ آئیں۔ تو وہاں اصل میں دو پہاڑوں کے درمیان میں درہ تھا ایک، جس میں سے یہ یاجوج اور ماجوج نکل کے آتے تھے آبادی کی طرف۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کہہ رہے، مجھے جو ہے وہ لوہا جتنا بھی ہے آپ لوگوں کے پاس، لوہا اور میٹلز جو ہیں یہ لائیں، تانبا لائیں، تو میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ انہوں نے کچھ پیسے بھی دینے کی کوشش کی، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ نہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف جو ہے نا میرے ساتھ کام کروائیں، کام میں میری مدد کریں۔ تو انہوں نے ایگری کر لیا، اور حضرت ذوالقرنین نے وہ لوہا اور مختلف میٹلز منگوا کے ایک جگہ پر خندق کھدوا کے دونوں درے کے درمیان میں پورا مطلب جو ہے ٹرنچ کھدوائی، اور وہاں اس کے اندر بھرے اور لوہے کے تختے جو تھے دونوں طرف لگا کے اندر اس کے میٹل ڈال دیے، اور پھر تانبا جو تھا وہ پگھلا کے اس کے اندر ڈال دیا، اور یہ سارے یہ لوہے کے تختے اور باقی میٹلز اور یہ تانبا جو پگھلا کے ڈالا یہ سارا یکجان ہو گیا۔ تو یہ ایک دیوار بن گئی، اور پہاڑوں کی چوٹی تک یہ دیوار بن گئی۔ اب یہ درہ بند ہو گیا، تو حضرت ذوالقرنین یہ دیوار بنا کر وہاں سے آ گئے۔ آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو روسی ریاست ہے آذربائیجان، اس کے دارالخلافہ ہے باکو۔ باکو سے کوئی 250 کلومیٹر دور دربند ایک جگہ ہے، وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ دیوار ایک درے میں موجود ہے، اس کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں، واللہ عالم۔ کیونکہ یہ اتنی پرانی بات ہے، یہ قبل مسیح کی بات ہے، تو اس لیے مطلب جو ہے اس کے لیے کوئی عینی شاہدین تو ہے نہیں جنہوں نے کوئی کتابیں لکھی ہوں۔ بہرحال وہاں کہتے ہیں کہ ایسی دیوار کے نشان پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دیوار چین ہے جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیوار چین جو ہے یہ سد ذوالقرنین نہیں ہو سکتی، سد کہتے ہیں دیوار کو، سد ذوالقرنین نہیں ہو سکتی۔ البتہ وہاں باکو کے قریب جو دیوار ہے وہ ممکن ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی وہی ہو۔ اب یاجوج اور ماجوج اس کے اندر تو ہیں، اور وہ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب یہ روزانہ شام کو تھک جاتے ہیں تو ایک بندہ ان میں سے کہتا ہے کہ چلو باقی کی دیوار کل توڑیں گے۔ اس طریقے سے وہ کیونکہ اللہ کی مدد کو نہیں پکارتے، انشاءاللہ نہیں کہتے، تو اس لیے جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو یہ دیوار مکمل پھر پوری اپنی اصل جگہ پہ آئی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس کی موٹائی پھر اتنی ہی ہوتی ہے جتنی پہلے دن تھی۔ تو یہ پھر اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں، اور توڑتے توڑتے شام ہو جاتی ہے، اور پھر ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ باقی کل توڑیں گے، پھر یہ لوگ چلے جاتے ہیں چھوڑ کر۔ تو جب ان کی رہائی ممکن ہوگا، اللہ تعالیٰ کو مقصود ہوگی، تو پھر ان میں سے ایک بندہ کہے گا کہ چلو باقی کی انشاءاللہ کل توڑیں گے۔ تو انشاءاللہ کہنے سے دوسرے دن وہ دیوار مکمل نہیں ہوگی، اور جتنی وہ توڑ کے گئے ہیں وہیں پر دوسرے دن ان کو ملے گی، اور نیکسٹ ڈے یہ اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ اس طریقے سے یہ لوگ باہر نکل آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کا زمانہ کیا ہوگا یاجوج ماجوج کے نکلنے کا۔ یہ یاجوج اور ماجوج کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ ایک تو سورہ کہف میں ان کا ذکر ہے، اور دوسرا سورہ انبیاء میں ان کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ جو ہے زمانہ ان کا، اب زمانے پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کب نکلیں گے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا، امام مہدی آ چکے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس کے بعد ہو چکا ہوگا، اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔ تو جب یہ مسلمان کوہ طور کی طرف جائیں گے، اس وقت یہ یاجوج اور ماجوج جو ہے اس دیوار کو توڑ کر باہر نکل آئیں گے، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ کہا جاتا ہے، روایت
آیتوں میں ذکر ہے اس چیز کا کہ ٹوٹل آبادی اگر اس کے 10 حصے کر لیے جائیں تو ایک حصہ جو ہے یہ انسان ہیں جو اس آج کی دنیا میں موجود ہیں، جو کہ تقریباً 7 کروڑ کے قریب ان کی آبادی ہے، 7 ارب کے قریب ٹوٹل آبادی ہے دنیا کی، اور صرف جو ہے یاجوج ماجوج کی جو تعداد ہے یہ اس سے 10 گنا زیادہ ہے، یعنی کچھ 70 ارب کے قریب ان کی تعداد ہے۔ تو جیسے دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے ویسے ان کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے، ان میں میل بھی ہیں، فیمیل بھی ہیں، مرد عورت بچے ان بھی پیدا ہوتے ہیں ان کے، تو یہ ان کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی بندہ مرتا ہے تو یہ کوئی تقریباً 1000 بچے چھوڑ کے مرتا ہے، اتنی زیادہ تعداد ہے ان کے مطلب جو ہے گروتھ کی۔ بہرحال یہ اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پہ جا چکے ہوں گے تو یہ دیوار توڑ کر باہر نکل آئیں گے، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ بحر طبریہ ہے، فلسطین، اردن، اور یہ جو ہے فلسطین، اسرائیل اور اردن کے محاذ جہاں پر سرحد ملتی ہے وہاں پر ایک جھیل ہے، اس کو نام ہے بحر طبریہ۔ تو یہ پانی سے بھری ہوئی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جب یہ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، یہ اس طرف جائیں گے فلسطین کی طرف، تو یہ اس کا سارا پانی پی جائیں گے اس جھیل کا۔ ان کے پیچھے جو آنے والے لوگ ہوں گے جب وہ بحر طبریہ تک پہنچیں گے تو وہ سوچیں گے کہ شاید کبھی یہاں پانی بھی ہوا کرتا ہوگا، اس طرح اس کو خشک کر دیں گے یہ۔ بہرحال یہ وہ سارا پانی کہتے ہیں پی جائیں گے، جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ کھا جائیں گے، اور مطلب جو ہے کوئی چیز یہ زمین پہ نہیں چھوڑیں گے، حتیٰ کہ سانپ اور گرگٹ تک یہ لوگ کھا جائیں گے۔ تو پھر یہ اتنی بڑی آبادی ہوگی کہ ہر پہاڑ سے، ہر ٹیلے سے اترتے ہوئے یہ نظر آئیں گے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ دعا مانگیں گے، ان کی دعا کی برکت سے یاجوج ماجوج کی جو قوم ہے ان کے گردن میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا جو زخم بنا دے گا، اور اس زخم میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اسی زخم کی وجہ سے ان کو موت دے دے گا، اور یہ سارے لوگ مر جائیں گے، یاجوج اور ماجوج کی قوم میں جتنے بھی لوگ تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر نیچے اتریں گے، لیکن ان کی لاشیں زمین پر اس قدر پڑی ہوئی ہوں گی، ایک بالشت جو ہے زمین بھی خالی نہیں ہوگی، ایک بالشت تقریباً 8-9 انچ کے 10 انچ کے قریب ہوتی ہے، تو اتنی جگہ بھی خالی نہیں ملے گی۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح لمبی ہوں گی، وہ آئیں گے اڑتے ہوئے، اور یہ ان کی لاشوں کو اپنے منہ میں دبا کر، تو یہ جتنی بھی لاشیں ہوں گی یہ اٹھا کر وہ پرندے دور کہیں لے جائیں گے، جہاں پر اللہ چاہے گا وہاں مطلب یہ پھینک دیں گے جا کے، اور پھر زمین پر جو بدبو پھیلی ہوئی ہوگی ان لاشوں کی وجہ سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے پھر ایک بارش ہوگی۔ یہ بارش اس قدر ہوگی کہ اس سے زمین جو ہے یہ ساری دھل جائے گی، اور جتنی بھی بدبو ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی، اور یہ جو ہے باقیات جو ہے ان کو بہا کر یہ پانی لے جائے گا، اور اس طریقے سے دنیا پھر جو ہے پاک ہو جائے گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر پھر آباد ہوں گے، اور پھر زمین جو ہے یہ اتنی برکتیں ظاہر کرے گی کہ کہتے ہیں کہ اتنا پھل فروٹ ہوگا، اتنا اناج ہوگا، اتنی مطلب وافر مقدار میں لوگوں کے پاس جو ہے خوشحال ہوں گے لوگ، اور ایک انار جو ہے کہتے ہیں کہ ایک پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک پورا قبیلہ جو ہے وہ سیر ہو کر اس کو کھائے گا اور پیٹ بھر لے گا۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ایک بکری کا دودھ جو ہے وہ ایک خاندان کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور اسی طریقے سے ایک اونٹ کا دودھ جو ہے یہ ایک پورے جو ہے آبادی کے لیے کافی ہوگا۔ تو اتنی برکت جو ہے اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، تو دنیا میں امن چین کا دورہ ہوگا، اور پھر سے مسلمان جو ہے یہ سکھ کا سانس لیں گے دنیا میں۔ تو یہ تھے یاجوج اور ماجوج کا قصہ،
جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں ہے۔ اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ایک نئے قصے کا ذکر کروں گا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو، اس چینل کو، انفو پینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کر دیں ویڈیو کو، اور جو ہے اس کی ویڈیو کو آپ شیئر بھی دوستوں کے ساتھ ضرور کریں تاکہ علم پھیلتا رہے۔ علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں۔ مجھے امید ہے اگلی ویڈیو تک جو ہے آپ سب لوگ اس ویڈیو کو دیکھ چکے ہوں گے اور اپنے علم میں اضافہ کر چکے ہوں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔